پروردگار عالم ملک ارض سما ملک کون و مکان امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما، امام زمان کے استقبال کرنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو ایک دوسرے کا بازو بن کے امام کی طرف لے کے جانے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے انگلیاں اٹھا کے ایک طرف کرنے سے نہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جہاں جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں علی والیہ ہیں، ان کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق ارض و سما جو بیمار ہیں برکت امام سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی تندرستی برکت امام سے ختم فرما، جو بے اولاد ہے صاحب و زمان کے لشکر کا سپاہیہ کنیزہ عطا فرما۔ خالق کون و مکان جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور۔ آپ نے بیٹھنا ہے ادھر آکے، آپ آ جائیں۔ جس طرح نوجوان ممبر پہ کھڑے ہو کے میرا تعارف کروا رہا تھا کہ شاہی پہلی دفعہ ہمارے بکھو ڈیرو آئے ہیں، میں نہیں آیا، امام نے بھیجا ہے۔ ویسے بھی آل محمد کے چاہنے والے نوکر میں نہ کرے تو اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے بھیجا، انہوں نے کرم فرمایا، انہوں نے شان فرمایا، اگر وہ توفیق نہ بخشتے ہم آپ تک پہنچ نہ سکتے۔ دوسری بات، آپ کے بچے نے، آپ کے اس شہر کے بچے نے، اس گاؤں کے بچے نے میرے اعلان میں کہا کہ سید امام کے پیغام کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کا گردنوں پہ ایک توق کی طرح واجب اوجب ہے کہ ہم سب اپنے امام کے لیے اپنی زندگیوں میں کچھ کریں۔ کیوں؟ اللہ نے بھیجا جو اس دور میں، خدا علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو ہمیں صفین کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی ہمیں بھیج سکتا تھا، لیکن خدا نے اس وقت بھیجا جب حجت ہمارے سامنے نہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر سرکار آقا حجت سردار مولا شہنشاہ ہمارے سامنے نہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی نہیں، ہماری ذمہ داریاں پہلے والوں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس وقت لوگ دیکھ کے مانتے رہے، ہمارے نصیب میں غیبت آئی ہے۔ ہم نے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہم سرکار کا کتنا حق کے مودت ادا کرتا۔ اسی حق کے مودت کی ادائیگی کے لیے الحمدللہ ہم جگہ جگہ مجالس برپا کرتے ہیں، اسی حق کے مودت کی ادائیگی کے لیے سینوں کو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اسی اجر مودت کی ادائیگی کے لیے ہم ان کے نام کا تبرک کھلا کے پکا کے ساروں کو کھلاتے ہیں، اسی اجر مودت کی ادائیگی کے لیے ہم زلزلہ کی بات پکڑ
ہر جلوس میں لے کے جاتے ہیں. اسی اجر مودت کی ادائیگی کے لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم تعزیے کو کندھوں پہ اٹھائیں. ایسے ہیں نا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بڑے آسان انداز میں میں کوشش کروں گا کیونکہ تیز اردو نہ بولوں کہ یہ نہ ہو کہ بات سر کے اوپر سے گزر جائے. میں چاہتا ہوں کہ آئے ہیں، ملے ہیں، بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ تک پہنچنی چاہیے جو آپ کے لیے لازم اور بہتر پیغام ہے. پہنچ گیا تو اور مضبوط ہو جاؤ گے اور باکمال ہو جاؤ گے. سنتے تو بچپن سے آ رہے ہو نا، یہ بڑے قریب ہیں، یہ بڑے شہنشاہ ہیں، یہ بڑے مہربان ہیں. لیکن آج میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ ہم سے چاہتے کیا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے سردار بڑے کریم ہیں، بڑی عطا فرماتے ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. لیکن زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس کرنا ہے یہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، سرکار کا ظہور ابھی تاخیر میں ہے، اعلان نہیں ہو رہا. اللہ جل تو کہہ رہے ہیں مولا آ جاؤ، تشریف لے آؤ، لیکن سرکار کا ظہور نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. دوست یہی کہیں گے جی اللہ کا امر نہیں. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جتنا غور سے سن رہے ہو جملہ ذہنی جائے گا. اللہ کے امر کی مشیت کی تکمیل اور اظہار کا نام امام زمانہ. اگر اللہ کا امر نہ ہوتا کوفے والوں کے خط پہ حسین مدینہ نہ چھوڑتا. اس کا مطلب ان کی منشا، ان کی مرضی اس کی رضا ہے. یہ مشیت اللہ ہے، یہ ارادت اللہ ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہیں پریشان نہ ہوئے بیٹھے ہو. صحیح شکریہ. میں بڑے محبت کے انداز میں، محفل کے انداز میں آپ تک پیغام پہنچا جاؤں گا. خطابت نہیں منوانی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے، کروڑ احسان اس خدا کا جس نے 19 سال ہو گئے مجھے علی بیچنے نہیں دیا. یہ میرے اوپر خاص کرم ہے. کہیں بھی جاؤں، کسی گاؤں جاؤں، کسی شہر جاؤں یا کسی ملک جاؤں، میں پیسے نہیں لیتا. یہ میری اپنی طبیعت سے، میرا اپنا مزاج ہے. ویسے بھی سید ہو کے اپنے گھر کی باتیں سنا کے پیسے لینا شریفوں کا شیوا نہیں ہے. مہربانی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا سرکار ہمارے سامنے نہیں. اگر وہ ہمارے سامنے نہیں تو کیا خیال ہے ہم ان کو فراموش کر دیں؟ نہیں. یہ ساری عزاداری کے معاملے انہی کے لیے چل رہے ہیں. مثلاً ہمیں انہوں نے احسان فرما کے تبرک کھانے کے قابل بنایا. بھائی میں نہیں گھبراتا، آپ بیٹھے، بیٹا ادھر آ. مثلاً انہوں نے ہم جیسوں کو اپنے نام کا تبرک کھانے کے قابل بنایا. یہ کیوں بنایا کہ صرف تبرک کچھ نہیں ہوتا. کیا تبرک کھا کے اور بس وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ نہیں. کھانے سے بنتا ہے خون. شاباش. معرفت کی باتیں ہیں. تبرک کھانے سے، کھانا کھانے سے، فروٹ کھانے سے، گوشت کھانے سے بنتا ہے بابا خون. خون دوڑتا ہے پورے جسم میں. جب پورے جسم میں خون دوڑے اور خون میں شامل ہو حسین کے نام کا لنگر. شاباش. بہت اچھے سے. جب خون میں، مہربانی بابا، بنتا ہے نا خون، جو کچھ کھاتے ہیں ہم انسان یا کوئی بھی مخلوق کھاتی ہے تو خون بنتا ہے. خون پورے جسم میں دوڑتے ہوئے ہمیں صرف زندگی نہ دے بلکہ دوڑتے ہوئے ہمیں احساس دلائے یہ کسی کا صدقہ تیرے اندر گیا تھا. کوشش کر کھا کے حلال کر. بھائی کیا بات ہے مہربانی بابا. میں کھا کے کیسے حلال کروں؟ کیونکہ انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے طاقت تو آتی ہے. میں معرفت کی بات بتا رہا ہوں. بکوڈیرو والو پتہ نہیں کون سے لوگ ایسے بیٹھے ہو جن کی روحیں یہ پیغام چاہ رہی ہیں اور میں پہنچا رہا ہوں. خطابت منوانے نہیں آیا، لفافہ لینے نہیں آیا، داد لینے نہیں آیا، صرف مزاج بلند کرنے آیا ہوں. صرف آپ کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں، صرف آپ کی ہمت بڑھانے
آیا ہوں، صرف آپ کو بتانے آیا ہوں کہ تم سے کوئی کچھ چاہ رہا ہے، پہچان لو، سکھی رہو گے، کمال پہ چلے جاؤ۔ کوئی تم سے کچھ چاہ رہا ہے، اس کوئی کا نام ہے امام زمانہ۔ مہربانی۔ میں پھر آتا ہوں واپس جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ جب خوراک کھاتے ہیں خون بنتا ہے، خون پورے جسم میں دوڑتا ہے۔ بیٹا آپ نے باتیں کرو گے تو سارے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ میرے بچے کو بات ہے تو پہلے کر لو بس اب تو ذرا میری طرف۔ اچھا بیٹا یہ جو آپ نے مجھے قبلہ کہا ہے نا، بیٹا ہم کوئی قبلہ قبلہ نہیں، قبلہ امام زمانہ کا لقب ہے۔ میں پکی بات بتا رہا ہوں۔ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ ان کو قبلہ قبلہ کہا جائے، خوش ہوتے ہیں۔ چلو جن کو اچھا لگتا ہے تو بسم اللہ، کم از کم جتنا میں پڑھ بیٹھا ہوں قبلہ زمانے کے امام کا لقب ہے۔ قبلے کی کم از کم مہربانی یار، قبلے کی کم از کم تعریف یہ ہے جس کو جو مومن جہاں پکارے وہی مدد کرے۔ بے شاباش، بے شاباش، مہربانی حضور۔ میں نے پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، قبلہ کی کم از کم تعریف یہ ہے جیسے ہم قبلہ کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ کہیں بھی ہم کہیں وہ آ کے مدد کرے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ بابا ہم محتاج ہیں، قبلہ مختار کا بھی مختار ہے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، لوگوں کو پسند ہے، وہ اپنے لیے نام پسند کرتے ہیں۔ بسم اللہ، جس کو پسند ہے کروڑ باری اپنے لیے کہلوائے، میں نہیں کہلوا سکتا۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی، چلو بات آگئی بتاتا جاؤں۔ ایک عارف ہستی ایران سے گزرے ہیں جو حرم معصوم کم صلوات اللہ السلام علیہ ہمیں نماز پڑھانے جایا کرتے تھے، جن کا نام تھا تقی بہجت صاحب۔ نام سنے ہیں؟ ماشاءاللہ، تقی بہجت صاحب۔ اچھا کیونکہ ضعیفی کی وجہ سے ذرا کمر ان کی جھک گئی تھی، نماز پڑھانے جایا کرتے تھے۔ رش تھا ایک دفعہ حرم معصوم کم میں، ان کے شاگرد نے مجھے بتایا، کہتے رش تھا تو اچانک بہجت صاحب آئے تو ان کے شاگرد اور تھے، انہوں نے پروٹوکول دینے کے لیے ہٹ جاؤ قبلہ آ گئے۔ کہتے ان کے کان میں آواز پڑی، فوراً سیدھی کمر کر کے کہتے بسم اللہ، کہاں ہے قبلہ؟ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکال کے کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں قبلہ کہتے۔ مہربانی، یہ کچھ القاب ہیں، یہ اس مقدس گھرانے کے لقب ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ 10 سال 20 سال 25 سال 5 سال 8 سال 11 سال کتابیں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں اور کچھ کہلوانا شروع کر دیں، یہ ہمارا حق نہیں۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ کچھ پڑھیں، کم از کم اس در کے گداگر بن کے رہیں، کیونکہ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ سلامت رہو، مہربانی سے۔ اسرار سے ساؤنڈ بہت اچھا ہے، کمال ہے۔ دیکھیے گا جی، کیونکہ اصل میں زور لگتا ہے، کل بھی 2-3 جگہ ایسی تھی، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، بات کرو کہیں اور نہ پڑ جائیں۔ قبلہ کی سمجھ آئیے، قبلہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام، وہی بادشاہ ہمارے قبلہ، کم از کم میرے تو قبلہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد آپ کے گاؤں میں کوئی مہربان ہے، وہ کہیں وہ کیسا صحیح آیا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں قبلہ کسے کہتے ہیں۔ میں تجھے ایک عارف عالم دین کی ایک چھوٹی سی گفتگو کا اشارہ سنا۔ ایک بندے نے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد کتابیں لکھی، انبار لگا دیا۔ اسرار شاہ جی انبار، کم از کم کتب میں لکھا ہے ان کے پاس کتابوں کی تعداد آل محمد کے لیے جو انہوں نے لکھی تھی ان کے چاہنے والوں کے لیے کو 20 کے قریب تھی۔ کتابیں لکھی، جب مکمل ہو گئی فخر کر کے کہنے لگا میں نے آل محمد کے لیے بڑا کچھ کیا۔ شاہ صاحب رات کو ہی امام زمانہ تشریف لے، یہ آپ کی کتاب معجزات آل محمد ملاقات امام زمانہ میں یہ لکھا ہے۔ رات کو امام زمانہ خواب میں ملے اور فرما رہے ہیں تو فخر کرتا ہے میں نے اتنا کچھ کیا، تو نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ بندے کی اوقات کا اگر بندے کو پتہ ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اپنی اوقات سے باہر ویسے بھی چھلانگے مارنا نوکروں کا شیوا نہیں ہوتا۔
اور میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، یہیں روک کے جو بات میں چھیڑ کھڑا ہوں اس کو بھی میں مکمل کرتا ہوں۔ حضور غدیر میں ولایت کے اعلان کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ہے، چاہے وہ آ چکا ہے یا آئے گا یا موجود ہے، ہم سب غلام ہیں۔ مولا ملکیت رکھتا ہے، باقی غلام ہے۔ کبھی غلام بھی قبلے ہوتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی 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 صحیح۔ میں نے اپنا عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا، نہ میں نے آج تک 19 سالہ ممبر میں کبھی کسی کو عقیدہ بتایا۔ میرا عقیدہ میرے لیے ہے، میں اعلان کر کے کبھی کسی میرا عقیدہ میرا کیوں نہیں۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ جب سلمان نے کسی کو اپنا عقیدہ نہیں بتایا، حضور یہ وہ فیکٹ ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم غلام ہیں اعلان غدیر کے بعد۔ غلام اچھا ہوتا ہے غلام بن کے رہے، بڑا نہ بنے۔ اور جب سرکار سے ملاقات ہوئی، سرکار نے فرمایا تو نے کچھ نہیں کیا، تو یہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے آقا کمی کیا رہ گئی؟ فرمایا سب کچھ ہمارے در سے تجھے عطا ہوا، تو نے سب کچھ لکھا، نماز کے بارے میں لکھا، روزی کے بارے میں لکھا، سارا کچھ لکھا، لیکن اصل تھا میں۔ امام زمانہ فرماتے تو نے میرے بارے میں تو لکھا ہی کچھ نہیں۔ ان کا نام ہے شیخ توسی علیہ رحمہ، انہوں نے اس کے بعد غیبت توسی لکھی تھی۔ تھوڑا سا اندازہ ہوا، طبیعت گھبرا تو نہیں؟ اچھا ایک درود تو پڑھ دو آل محمد کی بات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انہوں نے جیسے پڑھا ہے نا، آپ نے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ آل محمد ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ غیبت میں لکھا ہے جو اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ آل محمد یا وعجل فرجہم، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک امام زمانہ کو دیکھنا لے۔ مل کے پڑھو درود سردار کی بارگاہ میں۔ شاباش، شکریہ بکوڈیرو والے، خوش رہو، آباد و شاد رہو۔ آپ نے فوراً بات قبول فرمائی، میں آپ کا شکر گزار۔ بات کا رخ کہیں مڑ نہ جائے، قیمتی تحفے 2-3 اور دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ ہم چل رہے ہیں اس وقت ایام عزا میں، اس کے ذریعے میں بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں، جس میں نے پہلا نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، تبرک نیاز کا کھانا کھاتے ہیں نا، بنتا ہے خون دوڑتا ہے پورے جسم کی رگوں میں، پورے جسم کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، جو وہ دوڑتا ہے وہ کسی کے لیے دوڑتا ہے، مہربانی، جس کے لیے دوڑتا ہے وہ ہے امام زمانہ، اسی کے لیے خون دوڑتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کھانا کھانے کے بعد آتی ہے طاقت۔ چلو اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ مرغی پکڑی میں نے اور آپ نے، یہ باہر سے چھوٹا گوشت بڑا گوشت ہم نے لیا، بکرے کا یا اس کا گائے کا، اور ہم نے وہ کھا لیا شکر پڑھ کے۔ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، سنبھالنا بکوڈیرو والو، پہلے تو خیر سے کھاتے رہو کوئی بات نہیں، لیکن اب ذرا سوچ کے کھانا۔ ایک جانور نے اپنے آپ کو آپ پہ قربان کیا، مہربانی، ایک جانور نے اپنے آپ کو آپ پہ قربان کیا، وہ قربان کرتے وقت ہمیں کہہ گیا کوشش کر تو بھی اپنے آپ کو کسی اپنے سے اعلیٰ پہ قربان کر۔ صحیح، بہت شکریہ، شاباش شاباش، سلام آپ پہ پہنچ جانے کو سلام ہے، لاکھوں سلام، کمال کر دیا حضور، آپ نے بڑی پیاری بات کر گئے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ پہ قربان کرنا ہے۔ آؤ قربانی دیں، کیا کریں؟ چھری رکھیں گلے پہ، کاٹ دیں؟ نہ، اس دور کی قربانی یہ ہے لنگر کھا کے، تبرک کھا کے، نیاز کھا کے، جب طاقت آئے کوشش کر کسی مظلوم پہ ہاتھ نہ چلانا۔ شاباش شاباش شاباش، صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، کوشش کرنا کسی مہربانی کسی مظلوم پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ دوسرا تبرک کھا کے آئے گی طاقت، یہ ہے کسی کا صدقہ، قربانی دے، کوشش کر آنکھیں حرام پہ نہ لے جانا۔
صحیح بہت شکریہ کیا معرفت ہے آپ سب کی، کیا معیار معرفت ہے. کوشش کر آنکھیں حرام پہ نہ لے جانا، کیونکہ آئی ہے تیرے اندر طاقت اس کی قربانی کی وجہ سے. اب تو بھی تو قربانی دینا، یہ قربانی ہے. موقع بھی ملے، عورت بھی جا رہی ہے، اس کے باوجود مرد آنکھ اٹھا کے اس لیے نہ دیکھے یہ آنکھیں کسی کی امانت ہیں، ان آنکھوں نے مہدی دیکھنا ہے. صحیح مہربانی، صحیح مہربانی. یہ تو قربانی ہم دے سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے بس میں ہم قربانی دے سکتے ہیں نا. تو آئیے پہلی قربانی یہی ہے، کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو امام کی خاطر بچائے. غدیر کے اعلان کے بعد چھوٹی بادشاہ صاحب ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اضافے کے طور پہ. غدیر میں اعلان کے بعد میں نے کہا ہم سب غلام ہیں، اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام اپنے آقا کی مرضی پہ چلتا ہے. جب غلام ہے تو یہ سارے جسم کی چیزیں کسی کی امانت. میں جناب آپ کا نام کیا ہے؟ منظور علی بھائی کے پاس میں کوئی تھوڑی سی امانت رکھواؤں اور یہ امانت میں خیانت کرے، یہ امین تو نہیں خائن ہوگا نا. آنکھیں بھی کسی کی امانت ہے. شاباش. جتنا پرسداریاں جتنا ازاداریاں کرتے رہو گے وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے جہاں تھے. کوئی 10 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جہاں کھڑا تھا اسی جگہ کھڑے رہو گے، سفر نہیں ہوگا. آؤ ان پرس اور ازاداریوں کے پیچھے حقیقت کیا چھپی ہے اس پہ غور و فکر کرو. قربانی دو. سب سے پہلے آنکھوں کی، نفس مجبور کرے گا دیکھ لے، کل سے دیکھنا بند کر دینا، دیکھ لے. لیکن تحفہ دے رہا ہوں، اندر ایک ضمیر بھی ہے جو تجھے جگا کے کہے گا نہ دیکھ، کوئی دیکھ رہا ہے. شاباش شاباش شاباش. پیر صاحب آپ سن رہے ہیں کل سے، اور میں ہر جگہ پہ یہی اعلان کرتا پھر رہا ہوں، حضور کے خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نا. ایسے ہر جگہ پہ مارکیٹوں میں، دکانوں میں، روڈز پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. شیعہ قوم شاباش، منظور صاحب شاباش. شیعہ قوم کے لیے تحفہ ہے، خبردار تجھے مہدی کی آنکھ دیکھ رہی ہے. بے قربانی مہربانی یہ بس میں ہے. دو قربانی، سب سے پہلے آنکھیں بچاؤ، جس کی امانت ہے اس کے لیے سنبھال کے رکھو. آؤ دوسری قربانی، بس جلدی پڑھتے ہیں، ابھی تو ویسے ٹائم ہے نا، تھک تو نہیں گئے. اچھا ایک درود کا تحفہ تو آل محمد کی بیٹا. ویسے سوالوں کے جواب مل ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ، سرکار کے صدقے مل رہے ہوں گے. آپ کی پہلی ہماری ملاقات ہوتی تو میں گزارش کرتا کچھ چھوٹے سوال امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، باقی نہیں سوال کرنے. وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اس کو کیسے نہیں، سوال نہیں. ٹائم ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو کمال پہ لاؤ. ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق سندھ والوں کہہ گئے، سائیں لال کی دھرتی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ کہہ گئے، وہ کہتے کسی کا بن نہ بن، اپنا تو بنا. ہم اپنی غذا کے معاملے میں کتنا سیریس ہیں. ہمیں 3 دن پرانا کھانا کھلایا جائے، پہلے ہم سونگتے ہیں پھر چکھتے ہیں. کہیں خراب ہو، کیوں سونگ رہے کیوں چکھ رہے؟ کھانا نہیں. کہا نہیں، جسم کو نقصان دے گا. اپنی جسم کے لیے ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے. لو جی دوسری قربانی. پہلی قربانی میں نے کہا آنکھ کی دینی. ویسے بھی بکھو ڈیرو والو، منظور صاحب آپ کے مجمع کو میں ایک چیز بتا جاؤں، ویسے بھی علم دیکھنے والے حرام نہیں دیکھتے ہیں. شاباش شاباش شاباش. زندہ باد بابا، زندہ باد بابا، زندہ باد. ویسے بھی علم کی زیارت کرنے والے، ذوالجناح کی زیارت کرنے والے، خاک شفا کی زیارت کرنے والے، قرآن کی زیارت کرنے والے، کربلا کی زیارت کرنے والے ادھر ادھر نہیں دیکھتے. لو جی دوسری قربانی زبان کی دے.
اللہ نے تجھے زبان دی ہے کسی مقصد کے لیے، کوشش کر جیسے بچپن میں تھا نا ویسا بات۔ آپ کہو گے سائیں بچپن میں چھوٹے تھے کیا تھے؟ یاد کر کتنی اچھی باتیں کرتا تھا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کا گلہ نہیں کرتا تھا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا تھا، کسی کے بارے میں بدخوئی نہیں کرتا تھا، کوشش کر، مہربانی دیکھنا میری طرف یار، کوشش کرتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا۔ وہ اچھی باتیں کہاں چلی گئی؟ دوبارہ کوشش کر زندگی میں اچھی باتیں کر، لوگوں سے گلے شکوے ختم کر۔ وہ اچھا نہیں ہے، وہ بندہ ہی بیکار ہے، وہ بندہ ہی فارغ ہے، وہ بندہ ہی نا یہ کام نہیں۔ کوشش کر یہ زبان درود پڑھے برود نہ بولے۔ بہت شکریہ، مہربانی سے مہربانی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں محرم ایام اعضاء پھر گزر جائیں گے، وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے۔ تبدیلی آنی چاہیے اور اسی طرح تبدیلی آئے گی اپنی ذات سے شروع ہوگی۔ آؤ قربانی دو زبان کی، یہ درود پڑھتی ہے، درود پہ رکھو۔ دو چلو میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ دو دوست، دو مومن، دو عزادار مل بیٹھے صبح۔ السلام علیکم سائیں علی مدد کا، وعلیکم السلام سائیں مولا علی مدد۔ سائیں کیا حال ہے؟ سائیں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ سائیں سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ سائیں اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ صبح کیا کیا تھا؟ دوسرا مومن کہہ رہا ہے کیا کیا تھا؟ پہلا مومن کہتا ہے صبح صحیح اٹھا اور نماز پڑھی اور کام پہ چلا گیا۔ پہلے مومن کو چاہیے اس کو سمجھائے تیرا کام ہے صبح اٹھ کے امام کو کعبے کی طرف رخ کر کے سلام کر، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے بقیہ، آپ پر سلام ہو اے امام زمان۔ اٹھ صبح سلام کر۔ پہلا مومن جب بتائے گا دوسرے مومن، وہ کہے گا سلام کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا بابا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ شاباش شاباش، سلام، کیا بات ہے منظور صاحب بھائی، بہت اچھے بھائی۔ صبح اٹھ امام کو، بہت شکریہ، صبح اٹھ کے امام کو سلام کر۔ اچھا سلام کرنے کے بعد اس کے بعد کھانا آتا ہے سامنے، جی کھانا تبرکات ہے، کوشش کر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ، اور جب دعائی امام زمانہ پڑھ لے کوشش کر دعا کیا کر خدایا ہر دور میں ہر زیرو زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے، خدایا مجھے ان کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے۔ اچھا بابا، اس کے بعد وہ جی میں گھر سے نکلنے لگا، میری بیگم مجھے عجیب سی فرمائشیں کرنے لگی، میری گھر والی نے مجھے کہا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، پھر میں نے بھی اس کو 4 باتیں سنائی۔ مومن کو چاہیے دوسرے مومن کو سمجھائے کوئی بات نہیں، تیرے پاس کنیز ہے امام کی، اللہ کرے پیغام پہنچ جائے، خدا کرے آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، مہربانی کروڑ باری بسم اللہ، تیرے پاس امام کی کنیز ہے، لڑائی اچھی نہیں ہوتی۔ منظور صاحب سر اٹھائیے گا بیٹا، ادھر دیکھنا میرے بچے، ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ علم لگا ہو نیچے لڑائیاں اچھی نہیں لگتی۔ صحیح بہت شکریہ۔ جس گھر کی چھت پہ علم لگا ہو نیچے حرکتیں نامناسب اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو محبت سے اس کو، پیار سے اس کو، شفیق انداز سے اس کو کہہ دیتا کوئی بات نہیں آج نہیں ہے کل امام عطا کر دیں گے، کچھ نہیں ہوتا کل سرکار دے دیں گے۔ لڑنا نہیں تھا کیونکہ وہ قیمتی ٹائم تیرے اوپر عین اللہ کا کیمرہ تھا۔ امام کیا سوچیں گے میرا ناصر میرا نوکر میری کنیز آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، یہ میرے کیسے منتظر ہیں۔ اچھا جی اچھا اور جی اچھا بھی میں کام پہ نکل آیا اور اس کے بعد یار وہ تو مجھے تو میرا وڈیرا میرا بڑا مجھے تنخواہ ہی نہیں دے رہا۔ بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت امام زمانہ پڑھ، مصلی بچھا علم عباس کے نیچے، وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی، صرف اتنی عرض کر مولا میں جہاں کام کرتا ہوں تیرا صدقہ کرتا ہوں، جو ملنا ہے وہ بھی تیرا صدقہ ملنا ہے، مجھے دے نہیں رہا، لڑتا میں مومن ہوں اچھا نہیں لگتا، اس کے دل پہ رحم ڈال۔ صحیح قیمتی باتیں ہیں، صحیح سنبھالتے جاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا صبح اٹھ کے بندے بندوں سے مل کے کیا حال ہے، صحیح اللہ کا شکر، صحیح اللہ کا شکر، ارے بابا جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا۔
مہربانی سے مہربانی سے جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا. لو جی دوسری قربانی ایک دو اور بتا دو یا بس اتنی کافی ہے؟ کوشش کرو جہاں کچہریوں میں بیٹھتے ہو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو چھوڑ دو وہ کیا کھاتے وہ کیا پیتے وہ کیا پہنتے. یہ ہماری گفتگو نہیں ہے. اللہ نے کسی کو دی ہے تو خدا اسے اور دے خدا اسے اور دے. میرے پاس جو بھی ہے محنت کروں گا جو عطا کریں گے میں راضی ہوں. میں شکر والوں کا ماننے والا ہوں. میں شاکر ہوں. میں شکوے والا نہیں. کسی کو خدا نے دیا وہ دیکھو اس کے پاس 15 دن پہلے تو گاڑی نہیں تھی وہ دوسری بڑی نئی گاڑی لے لی. اللہ اسے اور دے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس کے بعد دیکھو اتنی ایکڑ زمین آ گئی کوئی بات نہیں اللہ اسے اور دے. وہ دیکھو کل گھر ایسے سادہ تھا آج اس نے ماربل کی ٹائلیں لگوا دی اللہ اسے اور دے. مجھے کیا گھبراہٹ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تجھے گھبراہٹ ہی نہیں. کہا نہیں گھبراہٹ نہیں میں امیر ہوں. انہوں نے کہا تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں تو کہاں سے امیر ہے؟ کہنے لگا میرے دل میں علی ہے میں امیر ہوں. شاہی بہت شکریہ. شاہی یہ ہے قربانیاں اس طرح کی دینا شروع کرو. ایک دوسرے کو تسلی دو ہمت بڑھاؤ حوصلہ بڑھاؤ تاکہ سرکار کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکے. دو اور چیزیں عزاداری سے مربوط بتاتا جاؤ. جب بھی ماتم کرنا بیٹا ریکارڈ کرو بار بار سنانا دوستوں کو کر لو ریکارڈ. جو میں بات کرنے لگا کوئی بات نہیں ریکارڈنگ کرتے رہو. ان میں سے کلپ نکال کے دوستوں تک بھیجا کرو تاکہ بندے جاگتے رہے. اسرار شاہ جی مجھے ایک بات یاد آ گئی. بابا 8ویں امام سے پوچھا گیا یہ بار بار آذان کیوں دی جاتی ہے؟ جب ایک دفعہ دے دی جائے کافی نہیں بار بار کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل حی علی آؤ. شاہ جی یہ بھی اسرار شاہ جی اسرار ہے. خیر عمل کیا ہے؟ مہربانی آؤ بار بار. سرکار فرماتے انسان ہے بلکڑ انسان بھول جاتا ہے کل کا کھانا بھی یاد نہیں کل کیا کھایا تھا. تو یہ خدا کی مہربانی ہے بار بار اذانیں دلوا کر یاد رکھواتا ہے بھول نہ جائے. صحیح آگے ہمارے پاس بڑی جگہ ہے. آپ آگے ادھر آ جاؤ میرے پاس. ادھر آ جاؤ نوجوان آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ بیٹا. ادھر سے لیفٹ سائیڈ سے آ جاؤ ساؤنڈ والی آ جاؤ بیٹا ادھر آپ بھیا اٹھنا تھوڑا سا اور پیچھے تھوڑا اور پیچھے آ جاؤ ادھر آ جاؤ. یہ ہمارے اپنے ملت کے بچے ہیں. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. طبیعت بور تو نہیں ہو رہی؟ سائیں بڑی بات ہے کروڑ باری بسم اللہ. ویسے سائیں لال کی دھرتی ہر جگہ بسم اللہ کی خوشبو سے بھری ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ کرم کہاں سے آیا. پتہ چلتا ہے ادھر سے سرکار سے. بسم اللہ. سرکار نے گلی میں بیٹھ کے آپ چاہنے والوں کو غازی کا علم لگوا کر مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں. بہت شکریہ. چھوڑ ہوگا بس صرف میں 2-4 منٹ اور گفتگو کرتا ہوں. یہ گلی علم اچھا علم کے پیچھے بھی راز ہے. بسم اللہ میں بے کے نقطے کو تو جانتے ہو نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مہربانی علم کے پیچھے بھی راز ہے. میں جب پہلی دفعہ آیا خطاب کے لیے کافی عرصے پہلے کی بات ہے میں نے یہاں جگہ علم دیکھے. شاہی لال نے جگہ ہندوؤں کے گھر اہل سنت کے گھر غازی لگوا دیا. ہمارے ہاں علم کہتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں غازی کہتے ہیں. صحیح غازی لگا. اچھا ایک چیز اور بھی میں نے یہاں کے نوٹ کی کہ آپ سیدوں کو اہل بیت کہتے ہو. اہل بیت سادات میرا پیغام اگر بیٹھے ہو تو پھر وصول کرو. تو میں یہ چھوٹا لقب لال سائی کی دھرتی والے نہیں دیتے بہت بڑا دیتے. کوشش کر معیار اتنا بلند کر تجھے دیکھ کے دنیا کہے علی کیسا تھا.
اہل بیت کو چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا لقب ہے سید کو اہل بیت کی۔ اچھا آپ لوگ کہتے ہو غازی کھڑا ہے، غازی لگائے، غازی لگانے لگے، ایسے ہے نا، پرچم کو کہتے ہو۔ میں یہ سوچنے لگا کہ جگہ جگہ سرکار نے سرکار عباس کا پرچم کیوں لگوایا؟ جھولا بھی تو علی اصغر کا رکھوا سکتے تھے، ہے پر اتنا نہیں جتنے علم ہے۔ ایسے ہی زلجنائے کا لگوا دے رکھوا دیتے ہر ایک گھر کے اندر، نہیں ہیں پر اتنی نہیں جتنے علم ہے۔ میں سوچتے نوجوان نقیب ممبر آپ نے بیٹا میرا تعارف کرایا، تحفہ ہے بیٹا سنبھالنا اور ان کو یاد کرانا کہ صحیح کیا کہہ گیا تھا۔ حضور علم کے پیچھے چھپی ہے وفا۔ صحیح لال والو جاگنا بابا، اللہ مہربانی، علم کے پیچھے چھپی ہے وفا۔ بیٹا اصل میں سرکار نے جگہ جگہ علم لگوا کر، پرچم لگوا کر، غازی لگوا کر، جہاں تک میں پہنچا سرکار کا ارادہ تھا میں پوری سندھ دھرتی کو مہدی کا وفادار بنا دوں۔ میں جس نتیجے تک پہنچا سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وفادار بنا دو۔ لو جی ماتم پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا تھا۔ قربانیاں سمجھ آ گئی ہیں، آنکھ کی، کان کی، شکم کی، زبان کی اور پاؤں کی۔ ویسے بھی جو پاؤں جلوس پہ چل کے جائیں وہ حرام پہ نہیں جاتے، ایسے ہے نا جو مہربانی صحیح، ورنہ یاد رکھنا لاکھوں نمازیں پڑھتے رہو گے، لاکھوں روزے رکھو گے، بھرپور عزاداریاں کرو گے، نتیجہ نہیں ملے گا، کمزور رہ جاؤ گے۔ او شاہی میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، ہاں اپنے آپ کو سمجھ گئے، سنبھال لیا، پھر تم خود دعا بن جاؤ گے۔ ڈاکٹر بیٹا جو جوان بچے بیٹھو، ڈاکٹر علامہ اقبال نے علی والوں کے لیے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ایسے ہے نا منظور صاحب، ایسے ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ قربانیاں میں نے تمہیں سکھا دی، سمجھا دی، بس یہ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، میں جلدی بیان۔ میرا دل تھا ایک واقعہ بھی سناؤں گا، وقت کافی ہو گیا، اذان کا ٹائم نماز کا بھی ہو گیا۔ ویسے کتنے بجے یہاں اذان ہوتی ہے؟ ابھی ہے تو ہے، ابھی 20 منٹ 18 منٹ ہے۔ آپ جاگتے رہو تو بسم اللہ حاضر۔ درود کا تحفہ ایک پیش کرو آل محمد۔ شاباش شاباش۔ ماتم کا میں بتاتا جاؤں، یہ ماتم کیا ہے۔ حضور آج تک ہم نے سنا ماتم محبت حسین کا اظہار ہے، آج تک بیٹا ہم نے سنا نقیب ممبر صاحب ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، لیکن آؤ آج ایک بتاؤں حقیقی روحانی عرفانی ماتم کا راز کیا ہے۔ اللہ ان کو سکھی رکھے منظور صاحب کو۔ میری پہلی ملاقات ہے، فرض کرو خدا نہ کرے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور میں ان کا بڑا قریبی ہوں، پیار کرنے والا ہوں، میں پیار کے تقاضے کے تحت منصور صاحب کو کہوں گا گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ شاباش، پہنچ جانے کو سلام ہے، پہنچ جانے کو مہربانی صحیح مہربانی صحیح۔ بچوں شاباش، توجہ کرنا بیٹا، سینے پہ ہاتھ مار کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مہدی تو ظہور کر میں حر ہوں، تو اعلان کر سرکار میں حر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ اور میں ساتھ کہتا ہوں لبیک یا حسین، کہتا ہوں نا شجی شام کو میں کھولوں گا اس کو، بڑا ضروری ہے یہ میسج بھی پہنچنا چاہیے۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے آرڈر لگا، حکم کر، میں حاضر کھولوں گا شاہ جی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات اب چھیڑ کھڑا ہوں تو کہتا جو منظور صاحب جو لبیک کہتا ہے نا وہ احسان نہیں لگاتا۔ لبیک یا حسین کہنے والا یہ نہیں کہتا مولا حسین میں نے سبیل لگائی، مولا حسین میں نے تبرک پکوایا، مولا حسین میں نے مجلس کروائی، مولا حسین میں نے جلوس نکلوایا، مولا حسین میں نے تیرے ماتمیوں کے لیے راستہ صاف کیا۔ یہ لبیک کی نفی ہے۔ نا مولا میں نے کہاں کیا، تیری مہربانی تو نے کروایا، تو نے احسان فرمایا۔
مہربانی. یہ لبیک کے لیے ضروری ہے مولا پہ احسان نہیں لگانا، مولا کا احسان سمجھنا. اور اگر احسان نہیں نقیبی میں بیٹا ایک گہری بات کر رہا ہوں بچوں جو سامنے بیٹھے ہو دائیں بائیں نوجوانوں، بڑی گہری بات کر رہا ہوں بیٹا. لبیک کہنے والا لبیک کہنے کے بعد صلہ بھی نہیں مانگتا. تحفہ تھا مدی گیا. شاہ جی پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. لبیک کہنے والا کسی کو لبیک کہنے کے بعد صلہ نہیں مانگتا. مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. کیونکہ اگر لبیک حسین یا حسین کہنے والا جنت مانگتا رہے مناسب نہیں. کیونکہ لبیک کہنے والا شیعہ ہوتے ہیں اور شیعہ جنت مانگتا نہیں بانٹتا ہے. سے مہربانی بکوڑے رو ہے ماشاءاللہ. صحیح آپ کی کیا بات ہے. مہربانی بچوں، مہربانی دوستو. شیعہ بانٹتا ہے مانگتا نہیں. اور لبیک جو کہتا ہے اس لیے شاکر ہوتا ہے. تو صرف آرڈر لگا، تو صرف حکم کر، میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں. بات پہنچی ہے. بہت شکریہ آپ کا، شکریہ آپ نے اتنی مہربانی کی اور اتنی عرفانی باتوں پہ غور فرمایا. لو جی بس میں بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. لاہور والوں نے آپ کے لیے ایک دعا بھیجی ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. نام سنا ہے؟ اچھا پڑھتے بھی ہو ماشاءاللہ. کتنے افراد پڑھتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرنا. 2-4 کوئی بات نہیں، 1-2 ہے کوئی بات نہیں، کوئی نہیں. آپ تک نہیں پہنچی، پہنچنی چاہیے تھی. یعنی پہنچنے سے مراد شبی بھی نہ بھی پہنچتی کم از کم آنے والے بتاتے تو صحیح نا. آپ کے سارے مکتب میں سارشاہ جی میں راز کی بات کر رہا ہوں، سارے مکتب میں جتنی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہے، حدیث قصہ ہے، دعائے ندبہ ہے، یہ ساری کمال ہے مگر خیر و برکت کے لیے. پورے مکتب تشیع میں واحد دعا ہے جو دعائے عہد، جو بقا کی دعا ہے. چھٹے امام مولا صادق آل محمد علیہ السلام عجل فرج آل محمد سرکار نے تعلیم فرمائی اور فرماتے ہوئے فرمایا جو اسے روزانہ پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ دنیا سے چلے گئے جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مادی قبر پہ آئے گا. کتنا بڑا کرم ہے. اور زندہ ہوئے بھی گھبرانا نہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ انہوں نے کیا جو کائنات کے سچے ہیں. بندے وعدہ کریں ان کا وعدہ اور ہے، کائنات کے مالک وعدہ کریں تو وعدہ اور ہے. انہوں نے وعدہ کیا اگر انتظار میں ہوئے اور واقعتاً حقیقت میں سچے انتظار میں تو گھبرانا نہیں. جب بھی اعلان ہوا پہلا قدم بکھو ڈیرو، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. یہ وعدے ہیں. تو وہ دعائے عہد ہے وہ ضرور لے لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا اس کو پڑھیے گا. اور اگر مہربانی ہو سکے پڑھے لکھے بچے ترجمہ بیٹا ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. عربی خیر سے سارے پڑھ لیتے چونکہ قرآن بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے ماشاءاللہ. عربی بھی پڑھو ثواب ہے لیکن وہ طوطے والا کام تو نہ ہونا. طوطے کو سکھا دو پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سارے دن پڑھو اس کو پتہ ہی لا الہ الا اللہ کیا ہے. شریع آج تک یہ راز ہی نہیں کھولا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کیا چھپا ہے؟ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک صفت کافی نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن کافی تھی، بسم اللہ الرحیم کافی تھی. رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. کتنے اسرار ہیں. جب غور کرو گے رحمان کے ترجمے پہ پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی وہ رحمان کس کے لیے ہے. اور پھر رحیم کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ رحیم کس کے لیے ہے. بہت شکریہ. اس لیے میں چاہتا ہوں ہماری ملت کے پڑھے لکھے بچے اور بچیاں ترجمہ ضرور پڑھیں. چاہے قرآن کا ٹائم مل جائے لازمی پڑھیں، دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے نا وہ کہلوانا کیا چاہتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے. بہت شکریہ. لو جی بس سمیٹتے ہیں بات کو، بات کہیں طویل نہ ہو جائے. قبر پہ آئے گا فرمایا، وہ قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا.
کفن جھاڑتے ہوئے بندہ بندی کھڑے ہو جائے، ہمارا سلام بقیت اللہ سرکار آپ فرمائیں گے یاد کر، تو اٹھتا میرے لئے تھا، تو بیٹھتا میرے لئے تھا، تو کھاتا میرے انتظار میں تھا، تو نماز میرے انتظار میں پڑھتا تھا، تو روزے میرے انتظار میں رکھتا تھا، تو عزاداریاں میرے لیے کرتا تھا، میرے انتظار میں کرتا تھا، تو تبرک کھا کے حلال کرتا تھا، تو آنکھیں بچا کے رکھتا تھا، تو جنہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے کسی کا نہیں، اٹھ میں تیری خبر گیا، ٹھوکر ماریں گے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور بڑی گفتگو ہے وہ میں نے ساری چھوڑ دی۔ اچانک بکو ڈیرو والو لکھا ہے قطب رجت میں، کوشش کرنا بچو یہ جو بیٹھے ہو، جو بھی تمہارے پاس علماء پڑھنے ہیں ان کو کہنا بابا ہمیں یہ بھی بتاؤ کیا ہوا تھا، تیاری کر کے آؤ، یہ بھی بتاؤ امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ بیٹا رجت بڑا اہم ٹاپک ہے، رجت رجا، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، ہوگا کیا، سرکار آئیں گے، بکری اور شیر کٹھے کیسے پانی سرکار وہ کہاں چلے گئے جو مجھے دفنانے آئے تھے، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا نانا، میرا تایا، میرا چاچا، میرا دادا، وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے۔ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، ہائے ہائے تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، فرمائیں گے مجھے پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ منظور صاحب موبائل سے ٹائم سے زیادہ آپ سے زیادہ مجھے ہے اندازہ، آپ نے صرف متوجہ رکھنے بس سمیٹنے لگا ہوں۔ فرمائیں گے تو کہتے میرا کہاں گیا، میرا کہاں گیا، اگر تیرے ہوتے کہتے نہ اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ میت، تو انہوں نے تو سانسوں کی ڈوری تک کا رشتہ تھا لمحے میں توڑ دیا۔ فرمائیں گے اصل تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہے۔ سرکار ہر نوکر کو وکھو ڈیرو والوں سے دھرتی سائیں لال کی دھرتی، ہر نوکر کو سلوار سرکار تلوار دیں گے، کتابوں میں لکھا ہے آسمان سے اللہ بھیجے۔ ایک اور بات بھی بتاتا جو خصوصاً نوجوان بچوں، معصوم فرماتے تلوار پہ نوکر کا نام بما والد کا نام لکھا ہو۔ سرکار میرے لیے اتنا بڑا اعزاز، فرمائیں گے غور سے دیکھ تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے حلالی ہونے کا ثبوت۔ سرکار امر لبیک میں کہتا تھا نا میں حاضر ہوں، سرکار حکم لگائی، امر کیا، آرڈر کیا، فرمائیں گے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا ہے۔ یہ ظالم بے وارث سمجھ کے مارتے رہے، انہوں نے میری جد کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ کو مدینہ کا چھوڑنا آل محمد کے لیے آسان نہیں تھا، ہائے ہائے اللہ اکبر، آسان نہیں تھا۔ تیاری ہوئی، جب تیاری ہوئی فہرست بنی، نام لکھے گئے، شہزادیوں کو سوار کرانے کا وقت آیا، سرکار عباس نے اور جناب حنفیہ نے علی کی بیٹیوں کو سوار کیا۔ سوار کروانے کے بعد مولا حسین علیہ السلام یہ سوچنے لگے تھوڑا سا ماں سے نہ ملوں۔ سرکار سیدھے جنت البقیع ماں کی قبر کے اوپر، مولا حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ قبر پہ گرا کے امام حسین بادشاہ فرماتے اماں جس کا ایک بال ٹوٹتا تھا تو روتی رہتی تھی، اماں دیکھ امت نے مجھے مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین صحیح منظور صاحب فرما رہے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ، منظور صاحب بچہ دکھی ہو نا ماں سے لپٹ کے بات کرتا ہے، اللہ کرے کتنا دکھ بھرے تھے امام مظلوم میں، ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا کے کہتے ہیں اماں تیرا حسین چلا، اماں تیرا حسین جا رہے مدینہ، اماں چھوڑ رہے، اماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی تھی، اماں کپڑے سی کے پہناتی رہی تھی، اماں بڑا خیال کرتی تھی، اماں تیرا حسین نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہے، اماں دعا کر، اماں میں ادھر سے سرکار چلے نانے کے مزار پہ کھڑے کھڑے دل تھا نانے کو بھی سلام کرتا جاؤں، نانا انہوں نے تیرا کلمہ پڑھا، نانا جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا وہ تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتے، نانا تیرا حسین چل پڑا ہے،
نانا ساتھ ساتھ رہنا. آواز آئی میرا حسین میں تیرے ساتھ ہوں گا. حسین میں تیرا آخری سجدہ بھی دیکھنے آؤں گا. حسین میں اس وقت بھی آؤں گا جب ظالم اس طرح خنجر چلا رہا ہوگا جس طرح جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے. سید سجاد یہی تو رو رو کے جگہ جگہ جا کے رو رو کے یہی کہتے ہوئے نظر آتے تھے. خصوصاً اس وقت جب قصاب کی دکان پہ پہنچتے نا, کوئی قصاب نے جانور ذبح کیا ہوتا, پہلا سوال سید سجاد کرتے, بتا مارنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا سرکار میں شریعت سے واقف ہوں, میری کوشش ہوتی تھی میں جب بھی, بلکہ آج بھی کوشش ہے, جب بھی جانور ذبح کروں میں پانی ضرور پلاتا ہوں. تو اس سے سوال کرتے تھے کیا یہ بھی تجھے پتہ ہے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے دوسرا جانور سامنے دیکھ نہ رہا ہو, علیحدہ چھپا کے جی سرکار میں شریعت سے واقف ہوں. سید سجاد کربلا کی طرف رو کے کہتے تھے بابا تیرا بھی اپنا مقدر, ظالم مارتا رہا بیٹی دیکھتی رہی. پھر سید سجاد تیسرا سوال کرتے تھے, اے قصاب ذرا یہ بتا جب جانور ذبح کرتے چھری تیز ہوتی ہے؟ کہتا تھا مولا میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ چھری کند نہ ہو. اس وقت سرکار کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے بابا تیرا مقدر ظالم کند چھری سے مارتا رہا. کوئی پوچھتا تھا سرکار کوئی بابا کا بتائے, رو کے سید سجاد کہتے تھے میں کیا بتاؤں جس کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے. آکے امت ملونہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا.